انہوں نے اپنے کولیگ انجینئر رشید صاحب کو جو 40% پاپولیشن جو کشمیر کی ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کے بارے میں ایک الفاظ نہیں بولا ہے. ٹھیک ہے آپ کو ان کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن انجینئر صاحب ہیڈ بین یور کولیگ. بحیثیت کولیگ کے ناطے آپ پر فرض بنتا تھا کہ آپ ان کے بارے میں بات کریں. اب آپ کو ان کے ساتھ سیاسی اختلاف ہے اس کو چھوڑ دیجیے. باقی عام کشمیری کی تو بات کر سکتے تھے جس کے لیے آپ کو ووٹ دیا. آپ کو ان لوگوں نے بھی ووٹ دیا جو پہلی بار جو بائیکاٹ پالیٹکس کرتے تھے انہوں نے بھی ووٹ ڈالا ہے. انہوں نے بھی آپ کو اسی لیے ووٹ دیا تاکہ ان کی آواز بن کے آپ آگے چل سکے. لیکن بدقسمتی سے آپ نے ان کو بھی بد دل کیا. انہوں نے صرف آپ نے لوگوں کو لیٹ ڈاؤن کیا بلکہ جس طرح آپ نے وہ دہرایا اپنی ہسٹری کو دہرائی ہسٹری آف بیٹریز اینڈ بیٹریلز اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو بھی نقصان کر رہے ہیں. ہمارے ریزرویشن کا معاملہ ہے 1 سال ہونے کو ہے ریزرویشن ایشو بھی ریزالو نہیں ہوا اور باقی چیزیں جو سارے ہیں کل ملا کے ریگولرائزیشن آف ڈیلی ویجرز کانٹریکچوئلز وہ بھی پینڈنگ ہے. تو کل ملا اچھا اس میں ایک اور چیز ہے کہ محبوبہ جی کہہ رہی ہے بار بار کہ ان کو شفٹ کیا جائے. کیا محبوبہ جی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جیل میں ہی آپ ختم کر لو؟ ہماری ڈیمانڈ محبوبہ جی کی ڈیمانڈ تھی کہ ریلیز آف پولیٹیکل پرزنرز. یو شوڈ ہیو بین ریلیز آف پرزنرز نہ کہ شفٹنگ آف پرزنرز. شفٹ کرنے کا مطلب کیا ہے بند ہی رکھو لیکن شفٹ کر دو. اسے کون سا راحت پہنچے گی؟ بند وہ بیچارے فیملیز کے لیے یہاں پر بھی ہے کوٹ بلوار میں بھی ہے دلی میں بھی. سو ہمارا یہ تھا کہ اٹ از اے کمپلیٹ فیلئر. جس طرح عمر صاحب نے لکھا تھا کہ اپنے پیمپلیٹس پر بھی وہ ہم نے یہاں ایکسپلین کر لیا. دوسری بات جو حلقہ انتخاب بڑگام ہے وہاں سے ہم نے ایک پرومیننٹ سوشل ایکٹیوسٹ جو چیئرمین رہے ہیں نذیر احمد خان صاحب ہے کافی ایماندار ہے. ان کی ہسٹری رہی ہے ان کی فیملی کی ہمیشہ ٹف ٹائم میں بھی ان کے فادر یہاں ایم ایل اے بھی رہے اس میں بھی ان کا کافی کنٹریبیوشن ہے. تو عوامی اتحاد پارٹی کے پولیٹیکل افیئرس کمیٹی کے چیئرمین جناب اشتاق قادری کی صدارت میں جو میٹنگ ہوئی اس میں فائنلائز انہی کا نام ہوا ہے نذیر احمد خان صاحب جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر. وہ اے آئی پی کے ٹکٹ پولیٹیکل افیئرس کمیٹی نے ڈیسائڈ کیا تو اے آئی پی کی ٹکٹ پر. مہراج ملک پر ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا اسمبلی سیشن میں بھی لگنے والا. ہم نے ادھر وہ نہیں کہا کہ کیونکہ اسمبلی سیکریٹریٹ کی طرف سے ایک حکم نامہ جاری ہوا تھا کہ جو اسمبلی کا بزنس ہے وہ ہم پبلک نہ کریں. لیکن ہم نے جو عوامی اتحاد پارٹی کی ہسٹری رہی ہے کہ اپنے لوگوں کی آواز بننا مظلوموں کی آواز بننا وہ انشاءاللہ آج دیکھیں گے آپ کس طرح ہم نے ویسے ہی مظلوموں کی آواز بن کر ہم کوشش کریں گے ان کی آواز بن کر اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر کوشش کریں گے ان کی آواز اٹھانے کی. وہ مہراج ملک ہو یا کوئی اور ہے جن کے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے خود وہ جیل میں ہے جن کی ماں کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ خود جیل میں. ان سب مظلوموں کی بات کریں گے جو اس وقت نیشنل کانفرنس کی وجہ سے نیشنل کانفرنس بی جے پی سرکار کی وجہ سے ختم ہو رہے ہیں. آپ نے کہا کہ مرکز کے ساتھ کشمیر جو ہے دوری ہوئی ہے. آپ نے کہا وہ طالبان سے بات کر سکتے ہیں لیکن کشمیر کے ساتھ میں نے وہی کہا کہ عمر صاحب کو انٹراسپیکٹ کرنا چاہیے. اگر لداخ کے لیڈرشپ کے ساتھ مرکزی سرکار بات کر رہی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں؟ کیا ہم نے اوکے کر لیا ہے؟ ہم نے کیا ان کو اوکے بولا ہے کہ وی آر اوکے وتھ دس وی ڈونٹ نیڈ ٹو ڈسکس فردر تھنگس؟ جس طرح عمر صاحب اور عمر صاحب کی سرکار کی چپی سادھی ہے اس معاملے پر اس میں یہ لگ رہا ہے کہ اگر دلی ان سے بھی بات کر سکتی ہے باہر والوں کے سے بھی بات کر سکتی ہے مرکزی سرکار ہمارے سے بات کیوں نہیں کر سکتی؟ ٹھیک ہے میں نے اسی چیز کے لیے کہا کہ عمر صاحب کو انٹراسپیکٹ کرنا چاہیے. یا پھر عمر صاحب یہ کہے کہ اس نے دلی والوں کو کہا کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لگتا تو وہی ہے. ہمیں شال ڈالنے کے بعد سرکار بنانے کے بعد ہمیں یہی پتہ چلا تھا شاید اس کے بعد پرچنس ہوئی. عمر صاحب یہ بتائے کیا آج تک انہوں نے ایک چٹھی لکھی ہے نئی دلی کو مرکزی سرکار کو اس کے کیا انہوں نے کبھی اپنے اپوزیشن کے ایم ایل اے کو یا اپنے ایم ایل اے کو بٹھا کر یہ ڈسکس کیا کہ ہم فردر موڈس آپرینڈی کیا رہنی چاہیے ان چیزوں کے حل کے لیے؟ کچھ بھی نہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سنجیدہ نہیں ہے ان چیزوں کو لے کر؟ آپ بتا دیجئے. میں نے اتنی چیزیں یہاں پر آپ کو گنوائی ایک چیز مجھے بتائی جس میں وہ سنجیدہ ہے. آپ ڈیولپمنٹل کام دیکھ لیجیے آپ پولیٹیکل ایشوز دیکھ لیجیے کوئی ایک چیز بتا دیجیے ایکسیپٹ انہوں نے اپنے ایم ایل اے کو گاڑی دی ہے بنگلہ دی ہے ان کا فیوچر سیکور کیا ہے اور کچھ نہیں کیا. جی عمر صاحب نے یہ صحیح سوال آپ نے پوچھا. عمر صاحب نے جب الیکشن لڑنا تھا انہوں نے منع کیا. انہوں نے یہ ریزن دیا تھا کہ
یہ الیکشن म्यूनिसिपैलिटी کے الیکشن کے برابر ہوں گے. اس میں یوٹی کے چیف منسٹر کے پاس کوئی پاور نہیں ہوگا. ان کو یہ مائنڈ میں تھا. انہوں نے پہلے دوری اختیار کی, پھر جب ان کو ہار ملی انجینئر رشید سے بارہ مولہ میں, پھر جا کے ان کو گھر میں خیال آیا کہ کیوں نہ کم سے کم چیف منسٹر ہی بنے تاکہ اقتدار واپس. وہ چیف منسٹر بنے. عمر صاحب کو بالکل پتا تھا میں کون سا کس म्यूनिसिपैलिटी کا چیف منسٹر بننے کے لیے تیار. اگر ان کو پتا تھا کہ میں چیف منسٹر म्यूनिसिपैलिटी کا بننے کے لیے ہوں تو انہوں نے یہ پرومسز کیوں کیے؟ ان کو پہلے ہی کہنا تھا کہ فی الحال کوئی پرومس نہیں ہوگا جب تک اسٹیٹمنٹ نہیں آئے گا, کیونکہ میں म्यूनिसिपैलिटी کا چیف منسٹر بننے جا رہا ہوں. اب جب اس نے خود ہی ایکسیپٹ کیا تھا چیف منسٹر بننے کے لیے اور پرومسز بھی کیا, دیٹ مینس عمر صاحب اتنے کانفیڈنٹ تھے اور شیور تھے کہ وہ ہر مسئلے کا حل کریں گے. وہ بتا دیں 1 سال ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا.